الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے آج نحو کورس کا سبق نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم مذکر اور مؤنث کے بارے میں سنیں گے۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ پائی جائے اسے مذکر کہتے ہیں، جیسا کہ غلام، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسا کہ امرأۃ، ظلمۃ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مؤنث کی تانیث کی کتنی علامتیں ہیں؟ تانیث کی 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 گول تا کا ہونا، جیسا کہ بقرۃ، ظلمۃ، امرأۃ، آخر میں گول تا آ رہی ہے اسی لیے یہ تانیث ہوئی۔ الف مکسورہ کا ہونا، جیسا کہ بشریٰ، اور الف ممدودہ کا ہونا، جس سے صفراء۔ ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں الف مکسورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے کہتے ہیں الف ممدودہ۔ جس طرح صغریٰ یہ ہو گیا الف مکسورہ کیونکہ اس کے بعد حمزہ نہیں آ رہا، اور حمراء یہ ہو گیا الف ممدودہ کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ اب مؤنث کی کتنی قسمیں؟ مؤنث کی شروع میں 2 قسمیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے کہتے ہیں مؤنث حقیقی، جیسا کہ مرأۃ، اس کے مقابل رجل ہے نر جاندار، اسی لیے یہ مؤنث حقیقی ہوا۔ اور جس کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے کہتے ہیں مؤنث لفظی، جیسا کہ ورقۃ، اس کے مقابل نر جاندار نہیں ہے اسی لیے یہ مؤنث لفظی ہوا۔ اب کچھ قواعد ذہن نشین کر لیں کہ جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ ام، اخت، بنت، زینب، مریم، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی لیے یہ مؤنث ہی ہوں گے۔ بعض اسماء میں لفظ تانیث کی علامت ہوتی نہیں ہے مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں، وہ مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں، ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، جیسے کہ ارض، شمس، دار، نار۔ ظاہری طور پر تو مؤنث کی علامت نہیں پائی جا رہی لیکن یہ مؤنث سماعی ہیں۔ بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ سبیل، طریق، حال وغیرہ وغیرہ۔ جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے ہی بولا جاتا ہو وہ مذکر ہی کہلائے گا، اگرچہ اس میں تانیث کی علامت بھی پائی جاتی ہو، جیسا کہ طلحۃ، خلیفۃ۔ تو اس میں گولتا آ رہی ہے، تانیث کی علامت تو پائی جا رہی ہے لیکن یہ لفظ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ مذکر ہی ہوگا۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مذکر مؤنث کا بیان مکمل ہوا۔